بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمعہ تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطبہ جمعۃ المبارک کے آداب و خصائص کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ جمعۃ المبارک انتہائی فضیلت والا دن ہے۔ اس کے بہت سارے آداب بھی ہیں اور بہت ساری خاصیتیں اور خصائص بھی ہیں۔ اس کے آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، سرما مل جائے تو وہ لگانا، تیل لگانا اپنے بالوں میں، اور بہترین نہا کے اول وقت میں آنا، اور پھر اگر بندہ لیٹ آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر جہاں پہ آسانی سے اس کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھنا، خطیب اور امام کی بات کو غور سے سننا، اور پھر کسی قسم کی لغو حرکت نہ کرنا۔ عہد نبوی میں مسجد کچی تھی تو اکثر کچی مسجد میں کوئی روڑ، کوئی کنکری، کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چٹائیاں وہ استعمال کی جاتی تھیں، ان کا کوئی تنکا پڑا ہوتا ہے۔ تو لغو حرکت یہ ہے کہ کوئی شخص کہیں مسجد میں پڑی ہوئی کنکری کے ساتھ دوران جمعہ مصروف نہ ہو، کوئی تنکے کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف نہ ہو کہ کبھی تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو آگے پھینک رہا ہے، کبھی پیچھے لے جا رہا ہے۔ اور پھر دوران خطبہ کسی سے بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ آگے ایک دوسرے کا حال احوال بھی نہیں معلوم کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبک انصت فقد لغوت، اگر تو اپنے کسی بھائی کو دوران جمعہ وہ بات کر رہے اور آپ اس کو اتنا ہی کہتے ہو کہ خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرو، فقد لغوت، تو آپ نے بھی یہ بات اس کو نصیحت کرنے والی لغو کی ہے، آپ کا جمعہ ضائع ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ کے دوران مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سورۃ الملک کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب وہ اسی وقت کہیں نازل ہوئی تھی ان کی غیر موجودگی میں، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ آیات کب اتاری گئی، تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کر کے کنکھیوں سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وہ قاری قرآن تھے اور قرآن مجید کا ان کے پاس علم ہوتا تھا، اشاروں سے، آنکھوں کے اشارے سے سوال کیا کہ یہ جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی تلاوت فرما رہے ہیں یہ کب اتری ہے؟
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی اشارے کا جواب نہیں دیا. ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ میں نے ان سے ایک بات پوچھی، انہوں نے مجھے بتائی نہیں. جب خطبہ جمعہ مکمل ہوا تو یہ فرمانے لگے، بھائی آج آپ نے جو اشارہ کر کے مجھ سے بات کی تھی، خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کو اس اشارے کے سوا کچھ نہیں ملا. یعنی آپ کے اس اشارے کی وجہ سے آپ کے جمعے کا اجر ضائع ہو چکا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آخر میں اسٹیمپ تو یہاں سے لگنی ہے نا کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. آج بھی اسٹیمپ وہیں سے لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات بتائی. آپ نے فرمایا صادق ابی، ابی نے بالکل سچ کہا ہے. تو اگر ایک بندہ اس سے زیادہ حرکت کرتا ہے، ایک دوسرے کا کہ حال احوال معلوم کرتا ہے اور اس قسم کی مصروفیت رکھتا ہے، تو یقینی طور پہ وہ جمعے کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. اس کا جمعہ تو ہو جاتا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اجر و ثواب تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید 3 دن کے 10 دنوں کے گناہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اجر و ثواب تبھی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کے آداب اور شروط کا لحاظ رکھیں، ہم اس کا پاس رکھیں. آپ مسجد میں تشریف لائیں ہیں تو باہر سلام کہیں، جو 1-2 بھائی آپ کے پاس ہوں گے، قریب ہوں گے، وہ سن لیں گے. مسجد کے اندر آ کے پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں. حال احوال معلوم کرنا اور یہ دوسرے تیسرے معاملات، اس کو جمعے کو ضائع کرنے کا سبب اور ذریعہ ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جمعہ گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے بھی منع کیا. عمومی طور پہ ہم ذرا ایزی سمجھتے ہیں، اس طرح بیٹھنا ہوتا بھی ایزی ہے. بندے کو زیادہ دیر بیٹھنا ہے تو بندہ ذرا گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آسان ہوتا ہے قدرے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمعے کے آداب کے خلاف قرار دیا. اور پھر اگر کسی بھائی کو دوران جمعہ نیند آ رہی ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جگہ تبدیل کر لے، وہ اس جگہ سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے. انشاءاللہ اس کی اس معاملے کا بھی اندیشہ جو اس کو پریشانی لاحق ہے وہ دور ہو جائے گی. جمعے کی خصائص کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس دن کو بے پناہ خصوصیتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک آدم علیہ السلام کا پیدا کیا جانا. اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کے دن ان کو پیدا فرمایا. جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں رکھا، ان کو جنت عطا فرمائی. جمعۃ المبارک کے دن ہی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا. اور جمعۃ المبارک کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اللہ رب العالمین سے اس کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس وقت میں جو بھی اللہ رب العالمین سے جائز اور حلال ضرورت مانگتا ہے اللہ اس کی وہ پوری فرماتے ہیں. اور وہ گھڑی امام جس وقت منبر پہ بیٹھ جائے سلام پھرنے تک یہ قبولیت کی گھڑی ہے. ہم اسی لیے دوران خطبہ دعا مانگتے ہیں، دوسرے خطبے کے آخر میں دعا مانگتے ہیں. بیت اللہ میں بھی اسی طرح دعا ہوتی ہے، مسجد نبوی میں بھی اسی طرح دعا ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. جب ہم نے سلام پھیر لیا تو قبولیت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اس ٹائم میں یا پھر وہ گھڑی آتی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے، حرام نہ ہو
مطلب کسی کو قتل کرنا چاہتا تو اللہ سے معاونت مانگے کہ اللہ میری مدد کرنا، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یا وہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے، گناہ کا کوئی کام کرنا، وہ قبول نہیں ہوتی۔ جو اس کی جائز اور حلال ضرورت ہو وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سلف صالحین کے زندگی کے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی شخص بڑا ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ جمعے کے دن اس ٹائم کا اہتمام کرتا تھا، ہر جمعے عصر کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھے رہتے مغرب کے انتظار میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بندے کی وہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کے مسجد کے اندر کسی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے۔ تو وہ سلف صالحین کیا کرتے؟ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں باوضو ہو کے بیٹھے رہتے مغرب کے انتظار میں، اور مغرب تک اپنی ضرورت کی جو شدید ضرورت ہوتی تھی اس کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہتے اور اللہ ان کو عطا فرماتے تھے۔ بعض ایسے اشخاص بھی کہ جن کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اس گھڑی میں انہوں نے ایک جمعہ دوسرا جمعہ وہ عصر سے مغرب تک دعا مانگتے رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ تو یہ فضیلت کا ٹائم، یہ گھڑی، یہ اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک میں رکھی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ اتنی عظمت والا دن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جمعۃ المبارک اعظم ایام اللہ، اللہ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَمِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی عظمت والا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں سے 7 دنوں میں سے افضل ترین دن بھی قرار دیا۔ جمعۃ المبارک کے دن کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی عید کا دن بھی قرار دیا کہ یہ ایسے ہے جیسے ہماری عید کا دن ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کا ہی وہ مقدس دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ ہزاروں سال کا سفر کیا اس وحی نے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور رسول تھے۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ ہر نبی کا دین وہ دین اسلام ہی تھا۔ مختلف ضروریات کی بنا پہ، مختلف انوائرمنٹ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس میں تبدیلی کرتے رہتے تھے۔ کسی شریعت میں ایک چیز حلال ہے، دوسری میں اس کو حرام قرار دے دیا جاتا۔ جس طرح پہلی شریعتوں میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ پہلی شریعتوں میں سے بعض شریعتوں میں کسی کے لیے تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو شرائع مختلف ہوتی رہی ہیں لیکن دین ایک ہی تھا، اور یہ اللہ کی ہدایت کا پیغام آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، اور چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دین کی تکمیل کی گئی، اور جمعۃ المبارک کے دن اس کی تکمیل کی گئی۔ عرفے کا میدان تھا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات، جہاں پہ حاجی اگر نہ جائے تو اس کا حاجی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اتنی اہمیت والا دن، وہ بھی مسلمانوں کا ایک اعتبار سے عید کے دن کی طرح ہے۔ اور پھر جمعے کا دن، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج تم پر ہم نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بطور دین اللہ نے اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کاش یہ آیت تورات میں لکھی ہوئی ہوتی، کاش یہ آیت ہم پہ اترتی، ہم جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، کہنے لگے وہ تو ایک دن بناتے عید کا، اللہ نے ہماری 2 عیدوں پہ اس کو نازل فرمایا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جمعے کا دن بھی تھا اور عرفہ کا میدان بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو بہت ساری خصوصیتوں میں سے ایک یہ خاصیت بھی عطا فرمائی کہ اس دن ہزاروں سال سے چلنے والا دین اسلام اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اب کوئی نیا اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آنے والا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین اسلام ہی مشعل راہ ہے۔ اور یہ جمعے کا دن اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ، 5 اعمال جو ایک دن میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ 5 اعمال ایک دن میں، اور یہ 5 اعمال جمعے کے علاوہ کسی اور دن میں ممکن نہیں، باقی 4 ہو سکتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے ایک ہی دن میں کسی بیمار کی تیمارداری کی، وشہد جنازۃ، اور جنازے میں بھی شرکت کی، وصام یوما، اور اس دن کا روزہ بھی رکھا، وراح یوم الجمعۃ، اور جمعے کی طرف گیا، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، اور اگر اس کو میسر ہے تو اس نے کسی غلام کو آزاد کیا، کتبہ اللہ من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اہل جنت میں لکھ دیتے۔ تو بھائیو، جمعے کے نماز کو اہتمام سے پڑھنا یہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اس میں بہت زیادہ عظمت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے، جہنم سے نجات بھی ہے، جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری خوبیاں اور فضیلتیں اس دن کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کریں۔ ہم جمعے کا ٹائم مختصر اسی لیے رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ بھی مختصر ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، تاکہ لوگ تھکے نہ، لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور اہتمام کے ساتھ آئیں۔ کتنی مساجد ہے جہاں 2-2 گھنٹے کا، پونے 2-2 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا جمعہ ہو رہا ہے، اور جس وقت جمعے کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ اس کی جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، استاد الاساتذہ، بہت بڑے محدث اور عالم دین تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ آپ مختصر جمعہ پڑھاتے ہیں، لوگ اتنا لمبا جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے وہ جمعہ نہیں، جمعے کا جنازہ پڑھاتے ہیں، کہ جب ٹائم ہی فوت ہو گیا تو پھر اس کے بعد جنازہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو مختصر جمعے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ آئیں۔ ایک ہفتے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ٹائم نکالنا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کسی اور کے لیے مفاد شامل نہیں ہے، اور باتیں بھی دین کی سننی ہیں، کوئی ایسی بھی بات نہیں کہ یہاں قصے کہانیاں بیان ہونی ہیں عجیب و غریب قسم کی، جس کا نہ کوئی سیاق ہے نہ سواق ہے، جس کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے تو تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ اس بات کا خاصا اہتمام فرمایا کریں کہ جمعے والے دن ٹائم نکال کے اسپیشلی وقت سے پہلے تشریف لایا کریں، اور پورے آداب اور شروط کے ساتھ خطبہ جمعۃ المبارک سنا کریں، اور سننے کے بعد اس نیت سے بات کو سنا کریں کہ آگے ہم نے اس دین کی بات کو نشر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔